اور فرقان سے کہو فہیم مرزا کی 1 مہینے کی رپورٹ مجھے دے، وہ کس سے ملا، کہاں گیا، کتنی دیر گیا، کیوں گیا، اور وہاں کیا کھایا، کیا پیا، مجھے سب چاہیے نذیر۔ نذیر ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ پر سب نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ نذیر عمر کا سب سے خاص آدمی تھا، اسے شہر کے چپے چپے سے واقفیت تھی، شہر کے سارے اشتہاری اور فرار ملزم اس کی جیب میں تھے۔ وہ عمر کا وفادار تھا اور اس نے یہ بات کئی دفعہ ثابت بھی کی تھی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، نذیر کے منع کرنے کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ عمر نے خود سنبھالی تھی۔ اب وہ سامنے سڑک پہ دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا، SHO کو کال کرو، اسے کہو اپنے بندے اس سیلون بھیجے جہاں جج صاحب کی بیٹی تیار ہونے گئی تھی، اور مجھے وہاں کی وہ فوٹیج چاہیے جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اوکے سر، ہو جائے گا۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں سر؟ جس نے میری نیند حرام کی ہے اسے سکون سے کیسے سونے دے سکتا ہوں؟ ہم اس کی نیند خراب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد نذیر کی آواز گونجی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا، وہ جانتا تھا نذیر منع کرنے پر بھی پوچھے گا ضرور۔ آپ نے بی بی کو واقعی اغوا کیا تھا کیا؟ جج صاحب سے تو آپ کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، پھر بلا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے باپ کا نام کیا ہے نذیر؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا۔ سر وہاج علی خان، وہ کچھ حیرت سے بولا تھا۔ عمر نے ابرو چکائی تھی۔ اچھا، مجھے لگا تم نذیر، تم میرے باپ ہو، اس لیے تم مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو۔ آئندہ میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا، جتنا بتانا ہے اتنا ہی بتاؤں گا، تم مجھ سے باتیں نہیں نکلوا سکتے۔ نذیر گڑبڑا سا گیا تھا، خود پہ 2 حروف بیچ کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہ لوگ شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ 5 منٹ مزید ڈرائیور کے بعد وہ امتل ویلا کے باہر کھڑے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا، شکریہ۔ 5 منٹ مزید ڈرائیو کے بعد وہ امتل ویلا کے باہر کھڑے تھے۔ عمر نے گاڑی اس ویلا کے بالکل سامنے کھڑی کر دی تھی۔ گاڑی کو گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے دیکھ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تھا۔ سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملنا تو تمہارے صاحب سے ہے، لیکن اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو مالکن سے ملنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، نذیر دان نکوستا کہہ رہا تھا۔ عمر نے تنبیہی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کسی عورت کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ نذیر خاموش ہو گیا تھا۔ سکندر شاہ کو بھیجو، بولو عمر حیات آیا ہے۔ عمر اب چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر وہ تو 2 دن سے گھر پہ نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، جب آئیں گے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرا رہا تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے گاڑی تک واپس گیا تھا۔ ونڈو سے ہاتھ اندر کر کے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب وہ زور زور سے بغیر رکے ہارن بجائے جا رہا تھا۔ ڈرائیور ہارن کو بند کرنے کے لیے اس کی منت کر رہا تھا۔ قریب 1-2 گھروں سے کھڑکی سے جھانک کر اس کو ملامت بھی کی گئی تھی، لیکن اس نے تو گویا کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ بغیر رکے ہارن بجائے گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں تپش سی برسی گئی تھی۔ گیٹ سے نکلنے والا آدمی کوئی 60 کے ہندسے کو عبور کرنے کے قریب تھا۔ اس نے نیلا سلک کا نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ باہر آیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شرم نہیں آتی گھٹیا لوگوں، کسی کی نیند برباد کرتے ہوئے؟ وہ آتے ساتھ ہی دھاڑے تھے، لیکن عمر کو سامنے دیکھ کر جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اس نے واپس جانا چاہا لیکن بے سود۔ ASP سر، آپ یہاں سب خیریت تو ہے؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ نذیر ڈالو اس کو گاڑی میں۔ عمر اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا، اور پھر سکندر شاہ کے لاکھ جٹ پٹانے اور چیخنے پکارنے کا اثر لیے بغیر نذیر ان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی اور شور کرتے جب نذیر ان کے کان کے پاس جھکا تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ شاہ صاحب، ورنہ میرے پاس آپ کی رنگین راتوں کے ثبوت موجود ہیں، اور آپ کی بیوی اور بیٹی کا نمبر بھی۔ نسرین کو جانتے تو ہوں گے آپ، وہی جس کو ڈیفینس میں کوٹھی دے رکھی ہے۔ نذیر ان کے کانوں میں زہر انڈیل کر دور ہٹا تھا۔ سکندر صاحب کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ اب وہ جلد از جلد اس صورتحال سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ جس ہسپتال کے آپ مالک ہیں اس کی CCTV فوٹیج، اور میری ایک چیز رہ گئی ہے آپ کے ہسپتال میں، وہ بھی چاہیے۔ عمر سکون سے بولا تھا، اتنی سی بات کے لیے آپ لوگوں نے اتنی بے ادبی کی ہے میرے ساتھ؟ میں ایک عزت دار آدمی ہوں ASP صاحب، میں ابھی DIG صاحب کو کال کروں گا۔ عجیب گنڈا گردی ہے، اندھیر نکری مچا رکھی ہے آپ نے۔
वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए घुरा रहे थे। उमर ने ड्राइविंग करते हुए एक नंबर मिलाया था और मोबाइल पीछे नज़ीर को थमा दिया था। पहले ही बेल पे कॉल रिसीव हो गई थी। हाँ बोल भाई, किसी की नींद में डूबी हुई आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। डीआईजी सर, मैं उमर हयात बात कर रहा हूँ। उमर ने बैठे हुए हाँक लगाई थी। सिकंदर शाह ने मोबाइल नज़ीर के हाथ से उचक लिया था। डीआईजी सर, ये आपके लिए एएसपी मुझे डरा धमकाकर मेरे घर से उठा कर लाए हैं और अब ये चाहते हैं कि मैं अपने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज उनके हवाले करूं। ना उनके पास कोई इजाज़तनामा है और ना वो कुछ और भी कह रहे थे जब उनकी बात काटी गई थी। ए, ज़्यादा बोलो मत, फुटेज दे दोगे तो मर नहीं जाओगे तुम। और मैं जानता हूँ सब कुछ कितना डरा धमका कर लाए होंगे। उमर को जो कुछ चाहिए दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। और अब रख फ़ोन, नींद ख़राब कर दी मेरी। वो झुंझलाए हुए थे। उमर यार क्या है, अब ये बरसाती मेंढकों से भी मैं बात करूं? वो अब उमर से कुछ कह रहे थे। उमर ने बात ख़त्म करके कॉल काट दी थी। सिकंदर साहब का सारा रंग चढ़ गया था। कितना बता देता था मैं इस डीआईजी को, वो बस सोच ही सके। जी तो शाह साहब, और किससे बात करनी है? अगर कहें तो आईजी से बात करा दूं, उनसे भी अच्छी खासी बातचीत है मेरी। अरे आपके रंग को क्या हुआ, जय जय दुख हुआ। देखे पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। वो आपका हर बात में साथ देंगे, लेकिन जब अपने वर्दी वाले की बाई की बात आ गई ना, तब वो अपने घर वालों के बीच नहीं होते। उमर फखरिया सा कह रहा था। अब आप बताएं, खामोशी से हमारा काम करेंगे या और चिक चिक करनी है? देखें, आपके अस्पताल जाते हम फजूल बहस करनी पड़ती एक एक से। अब आप चलेंगे तो कितनी इज्जत और एहतराम से होगा हमारा काम। आपको नेकी का मौका मिलेगा और हमारा वक़्त बचेगा। कितना अच्छा होगा ना? वो आम से अंदाज में कह रहा था। नज़ीर अपने मोबाइल पे सारी डिटेल्स जमा कर रहा था। हो जाएगा आपका काम, अस्पताल चलें। अब के उनका अंदाज स्पार्ट था। तकरीबन आधा घंटे बाद वो तीनों लोग अस्पताल के सिक्योरिटी रूम में बैठे सुबह निकाह के बाद वाली फोटेज देख रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। 1.5 घंटे की फोटेज गायब थी। जिस वक्त हाले और उमर इस सड़क पे बैठे थे, वो फोटेज गायब थी। शाह साहब, 1.5 घंटे की फोटेज कहाँ है? उमर उनकी तरफ देखता संजीदगी से पूछ रहा था। देखें उमर साहब, मैं आपको सच सच बताता हूँ। जिस तरह आप ज़ोर ज़बरदस्ती हमें यहाँ ले आए हैं, इसी तरह आज दोपहर भी किसी ने बिल्कुल इसी तरह 1.5 घंटे की फोटेज मेरे सिक्योरिटी चीफ से डिलीट करवा दी और उसे आज शाम की फ़्लाइट से दुबई भिजवा दिया। आप अब चाहे मुझे मार दें या मेरे अस्पताल को आग लगा दें, जो सच है सो है। इस सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए हम सबको काफ़ी दफ़ा ऐसे काम करने पड़ते हैं। मुझे पता था आप चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं आपसे छुपता फिर रहा था। सिकंदर शाह नरमी से कह रहा था। आपका सिक्योरिटी चीफ फुटेज डिलीट कर देता है। आपका डॉक्टर मेरी इजाज़त के बगैर हमारे मरीज़ के कमरे में किसी को भी जाने दे देता है। आपके अस्पताल से हमारी चीज़ें मिसिंग होती हैं और फिर आप कहते हैं हम पुलिस वाले गुंडे हैं। ये तो खुल्म खुला तजाद है शाह साहब। उमर उनको देखते हुए चुपते लहजे में कह रहा था। आपकी चीज़ें मिसिंग नहीं है उमर साहब, मैंने आपकी चीज़ संभाल कर रखी है। मेरा और आपका कोई ज़ाती अनाद नहीं था। मुझे जितना हो सकेगा मैं आपको उतनी फेवर्स दूंगा। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। साथ ही एक लड़के को इशारा किया था। जज साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या ये है आपकी मिसिंग चीज़? गो कि ये इल्लीगल है, लेकिन खैर। वो उस लड़के के हाथ से एक छोटी सी डिबिया लेकर उसको खोलते हुए कह रहे थे। अब उनके हाथ में एक नन्हा सा कैमरा था। उमर बेतासर चेहरे के साथ उनको देखता रहा। उसकी नज़रें अब भी मुतलाशी थीं। अब भी उसकी खोज मुकम्मल न हुई हो। उमर उठ खड़ा हुआ था, उनके हाथ से कैमरा ले लिया। नज़ीर भी उमर के साथ खड़ा हो गया था। शाह साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका ख़ानदान बचा सकूं, जिस तरह मैं अपना नहीं बचा सका, लेकिन आप बिकाऊ निकले। अब आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। मैं आपके पास आया, आपसे इज्जत से बात की, नरमी से अपनी चीज़ें मांगी, लेकिन आपने नहीं दी। अब आप खुद आएंगे और मुझे मेरी चीज़ वापस करेंगे। मैं आप पर हालात इतने तंग कर दूंगा कि आपको आना पड़ेगा। क्यों शाह साहब? वो कहकर रुका नहीं था। लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। पीछे सिकंदर शाह ने अपने माथे को बेख्तियार मसला था। लानत हो तुम लोगों पे, किस पागल आदमी के साथ फंसा दिया है मुझे। अब ना ये खुद चैन से बैठेगा और ना मुझे बैठने देगा। वो सख्त परेशान थे। जरा दूर अस्पताल के पार्किंग एरिया में जंको तो उमर हयात अपनी गाड़ी में बैठता दिखाई दे रहा था। इस बार ड्राइविंग सीट पे नज़ीर था। साथ नज़ीर को हदायत दे रहा था। उस सिक्योरिटी चीफ का क्या नाम है उसका? अब्दुल। हाँ, उसकी फैमिली का पता लगाओ। नज़ीर, और शाह साहब की सारी वीडियोस उनकी बेटी और बीवी को भेज दो। कल तक किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पोस्ट करवा दो। मेरा ख़ानदान नहीं बचेगा तो मैं किसी और का भी नहीं रहने दूंगा। सर, बीवी को भेजने का क्या फ़ायदा? क्यों ना उसकी महबूबा को भेज दें? नज़ीर चमकती आंखों के साथ कह रहा था।
عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر موبائل پہ نظریں جمائے بولنا شروع کیا تھا۔ باہر والی خود بے وفا ہوتی ہے، اس لیے بے وفائی معاف کر دیتی ہے، لیکن گھر والی، وہ چاہے خود دھوکے باز ہو لیکن اس کو اپنا مرد وفادار چاہیے ہوتا ہے۔ ویڈیو بھیجو اور پھر دیکھو کس طرح ٹوٹتے ہیں خاندان۔ خیر، اپڈیٹس دو مجھے۔ وہ ابھی موبائل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی طرح اس ننھے کیمرے کا سسٹم آن کر رہا تھا۔ سر فہیم مرزا ایک مہینے سے سوائے شمس سلطان کے اور کسی سلطان سے نہیں ملا، اور فروا سلطان کا کال ریکارڈ چیک کروایا ہے میں نے، لیکن کوئی فہیم مرزا یا کسی ایسے آدمی سے ان کی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پہ ان پہ شک کیا جائے۔ سیلون والوں نے سارے فوٹیج بھیج دیے آپ کو، ای میل کر دی ہے میں نے۔ اور وہ عبدل، اس کا ابھی کچھ کرتا ہوں، کوئی دبئی نہیں گیا ہوگا، وہ یہی لالو کھیت میں اس کے کوئی رشتہ داروں کے گھر چھپا بیٹھا ہوگا۔ صبح تک اس کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ سر اور کچھ چاہیے تو بتائیں۔ وہ ساری تفصیل بتا کر اب تابع داری سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری انفارمیشن سچی ہے؟ 100% جھوٹ ہے سر، بک گئے ہیں سارے، یا پھر صحیح جگہ چیک نہیں کر رہے۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں سب چیزیں معلوم کر لوں گا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ فہیم مرزا فروا سلطان سے ملا ہے، کب، کہاں، کیسے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ملا ہے۔ سیلون والوں نے اتنی آرام سے فوٹیج کیسے دے دی؟ اور عبدل، اسے آج کی رات ہی ملنا ہوگا، اسے ڈھونڈ لوں گا میں، مجھ پہ اعتبار کریں، وہ یقین دہانی کرا رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے اب سسٹم کو موبائل پہ آن کر دیا تھا۔ گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑو، اس نے موبائل سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ سر، اس وقت؟ نذیر، تم کیوں آج اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کم بولا کرو۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اور پھر واقعی قبرستان پہنچنے تک وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہاں پہنچ کر عمر اندر چلا گیا تھا جبکہ نذیر کو باہر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تازہ گیلی مٹی والی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ اس قبر پہ اب تک چڑھائے گئے پھول تازہ تھے۔ عمر آنکھوں میں کرب لیے اس قبر پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ماموں، بڑی دیر بعد اس نے قبر میں سوئے آدمی کو مخاطب کیا تھا۔ آئی مس یو یار، آپ ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ عمر کو آپ کا بڑا سہارا ہوتا تھا، لیکن اب سب چیزیں میرے ہاتھ سے نکلنے لگی ہیں۔ حسن اور حالے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت مل نہیں رہے، اور آپ سے کیا وعدہ میں نبھا نہیں پا رہا ہوں۔ میں حالے کو کیسے روکوں؟ ان کا غم بہت بڑا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ حالے اور حسن کا تو بس باپ مرا ہے، شمس سلطان کا بھائی، یوسف سلطان کا بیٹا، لیکن عمر حیات کا تو باپ، بھائی، دوست، خاندان سب مر گئے ہیں۔ آپ کا جانا میرے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ہر بار عمر سے ہی کیوں اس کا خاندان چھینا جائے؟ ہر بار فروا کیوں کامیاب ہو؟ اس نے مجھے میرے خاندان سے دور کیا، میری ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا، اور آج تو اس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ آپ کی قبر نہیں ہے، یہ عمر حیات کے جذبات کی قبر ہے، اس کے اندر کے انسان کی قبر ہے۔ ان لوگوں نے پتہ ہے مجھے آپ کے جنازے سے بھی دور رکھا ہے۔ آپ کا وارث میں بھی تھا، کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی اور اپنا حق لیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھیں بند تھی، وہ اس منظر کو بلا کر 10 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ یہ رات ظالم اور شفاق تھی۔ اس رات عمر نے نفیسہ حیات کو چھوڑا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ کندھے سے لگائے رات کے اس پہر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے بار بار سڑک کے چاروں طرف میں نظر دوڑاتا اور پھر سر کو ہاتھوں میں گرا دیتا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، وہ نیند اور بھوک کا بہت کچا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں جب اس کے بالکل پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی تھی۔ عمر فوراً الرٹ ہو گیا تھا اور نیند بھگا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر چپتی آنکھوں سے اس کو دیکھے گیا۔ وہ آدمی اب عمر کے قریب آ کر رکا تھا۔ کیا ہوا برخودار؟ رات کے اس پہر گھر سے باہر اس سڑک پہ بیٹھے ہو؟ نکالے گئے ہو یا بھاگ کر آئے ہو؟ وہ سنجیدگی اور نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں عمر کی آنکھوں سے ملتی تھیں، سنجیدہ اور گہری سیاہ آنکھیں۔ نہ نکالا گیا ہوں اور نہ بھاگا ہوں، میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ چھوڑ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، مطلب باغی ہو؟ پھر تو تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ چلا جاؤں گا جس سے ملے مجھے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے؟
اس کا لہجہ اب مشکوک تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں تمہیں لے چلتا ہوں، صلح صفائی کروا دوں گا۔ اس طرح راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہتے، وہ اپنائیت سے بولے تھے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیا یتیم ہو؟ ہاں شاید ایسا ہی ہے، وہ اٹکا تھا۔ شاید کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ گفتگو اب دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہاں اپنی پہچان ڈھونڈنے آیا ہوں، اور شاید اپنے خاندان کو بھی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں آیا ہوں، وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ آج کے بعد تمہیں سب پتا ہوگا، میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے چھت بھی ہے اور تمہاری پہچان ڈھونڈنے کے لیے تعلقات بھی۔ یقین کرو، سیف رہو گے، کراچی کا سب سے اچھا آدمی ہوں میں۔ آخر میں ان کا لہجہ ذرا شوخ ہوا تھا۔ میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں اپنے دم پہ اپنا خاندان ڈھونڈ لوں گا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ یہ کراچی ہے بیٹا، لوگوں کا سمندر رہتا ہے یہاں، ایک دوسرے کو کچل کر دھکیل کر آگے بڑھنے کی ریس ہے یہاں۔ اگر چاہتے ہو کہ نہ دھکیلے جاؤ نہ کچلے جاؤ تو میرے ساتھ چلو، اور کس نے کہا ہے تمہاری کوئی مدد کرے گا؟ میں تو ہرگز نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میں تمہیں فیور دوں گا اور بدلے میں فیور لوں گا۔ اب اگر چلنا ہے تو چلو، ورنہ یہاں بیٹھے رہ جاؤ گے۔ ہر کوئی میراج سلطان جتنا نیک دل نہیں ہوتا جو تمہارے لیے گاڑی سے اتر آئے۔ عمر چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا اور کہا، کہاں لے کر جائیں گے آپ مجھے؟ تم نے خود ہی کہا تم یتیم ہو، تو پھر یتیم خانے کے علاوہ کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ کیوں لے جائیں گے مجھے؟ میں 18 سال کا ہوں، یتیم نہیں ہوں، بالغ ہوں، کما سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں۔ آپ کی خیرات کیوں لوں؟ وہ تیوری چڑھائے بولا تھا۔ میں تمہیں خیرات دے بھی نہیں رہا، جس طرح یہاں بیٹھے خالی سڑک پہ پہرا دے رہے ہو، اسی طرح میرے اورفنج کے گیٹ پہ دے دیا کرنا اور کمائی ہوئی روٹی کھانا۔ عمر حیات نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا اور پھر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اگر آپ نے مجھے ڈاج دینے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا آپ مجھے فیور دیں گے۔ اگر نہیں دی تو میں آپ کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا۔ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، وہ ان کو وارن کرتا بول رہا تھا۔ انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا، وہ الفاظ کو اپنی مرضی کے مطلب دے رہا تھا۔ معراج نے تنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ بلیک میلر کی اولاد نہ ہو تو۔ اوکے سو مسٹر، اب چلیں، میری بیٹی اندر سو رہی ہے۔ وہ مصالحت جو انداز میں بولے تھے۔ عمر بغیر جواب دیے ان کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی معراج سلطان نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا اور اس کو جونیئر کے نمبر پہ بھیج دیا تھا۔ عمر مجھے مل گیا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، فکر مت کرو تم۔ انہوں نے میسج کر کے موبائل رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہیون کی طرف روانہ تھی۔ پچھلی سیٹ پہ بیچ میں معراج سلطان بیٹھے تھے، ان کی دائیں طرف 12 سالہ حالث سو رہی تھی جس کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف عمر حیات بیٹھا تھا، آنکھوں میں بڑی نیند، چہرے پہ بیزاری لیے۔ البتہ اس نے 2 بار نظر اٹھا کر 12 سالہ حالے کو دیکھا تھا، لیکن بس رشک کی نظر سے۔ اس کی نیند کتنی بے فکر تھی۔ سر عمر، سر۔ نذیر کے کندھا ہلانے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ منظر بلبلے کی طرح تحلیل ہوا تھا۔ وہ مہربان چہرہ اب اس کے سامنے نہیں تھا، اور یہی حقیقت تھی، بے حد تلخ حقیقت۔ ہاں بولو، وہ نذیر کو دیکھ کر بولا تھا۔ سر صبح ہونے والی ہے، اب چلنا چاہیے، ابھی بہت کام رہتے ہیں۔ عمر نے آخری نظر اس قبر کو دیکھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا، جب میں سب کچھ فکس کر لوں گا، اوکے؟ وہ جیسے ان کو تسلی دے رہا تھا۔ صبح کی پو پھوٹنے والی تھی، اس کو گھر جانا تھا، ابھی واقعی بہت کام باقی تھے۔ سورج کی روشنی چاروں اور پھیل گئی تھی۔ پیلی چمکیلی دھوپ نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے دھوپ کی گرمی اور تپش بڑھتی جاتی تھی۔ اسی وقت عمر حیات اپنے بنگلے کی 4 دیواری کا جنگلہ پار کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ رات بھر سویا نہیں تھا، اور ابھی اندر جانے پہ ایک اور آزمائش اس کے لیے تیار تھی۔ یہ سوچ ہی اس کو تھکا دیتی تھی۔ وہ آتے ہی اس کمرے کی جانب گیا تھا جہاں حالے تھی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور پھر آواز لگائی، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ اب جواب ندارد۔ آخر وہ پریشان ہوا تھا اور بلند آواز میں حالے کو پکارتا زور زور سے دروازہ بجانے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھاگ کر کمرے کے لاک کی چابی لے آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک میں چابی گھسائی۔ اس کا دل بری طرح سے تڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاک کھول کر اندر آیا، اس کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ حالے اسی چائے گرے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اسی کی ٹھنڈک سے کمرہ جیسے برف ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار حالے کی طرف لپکا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، اس کا جسم تپ رہا تھا، وہ بخار سے پھنک رہی تھی۔ وہ اس کو آوازیں دے رہا تھا، اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا۔ حالے نے
ذرا کی ذرا آنکھیں کھلی تھی، لیکن عمر کو قریب دیکھ کر اس نے پھر رخ موڑ لیا تھا۔ عمر نے فوراً موبائل نکالا تھا اور ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، حالے کو بس اس کے ہونٹ ہلتے معلوم ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بار پھر ہوش و خیرت سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ اب سوئی کی چبھن سے کھلی تھی۔ وہ خالی ذہن سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بازو میں کینولا لگا رہا تھا۔ اسے اپنا سارا جسم ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کا جسم ذرا سا ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈاکٹر اب عمر سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ غور سے سن رہا تھا۔ عمر سر، آپ کی مسز نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں اور ان کو ٹینشن نہ دیں۔ ان کا بخار تھوڑی دیر تک اتر جائے گا۔ اس کے بعد آپ انہیں کوئی نرم غذا کھانے کو دیں۔ یقیناً انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئیں۔ اگر کچھ پرابلم ہو تو مجھے کال کیجیے گا۔ عمر نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کو ہوش آ گیا تھا۔ شانو ملازمہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی اس کو چمچ کے ساتھ سوپ پلا رہی تھی۔ حالے خاموشی سے پی رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ برے لمبے بال کندھوں پہ پھیلے تھے۔ وہ 2 دنوں کی بھوکی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی کھا لیتی۔ بھوک واحد چیز ہے جو غم یا خوشی نہیں دیکھتی۔ عمر دروازے کی اور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کیمرے سے جو کچھ اس کو ملا تھا اس نے عمر کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ یہ سب کچھ حالے کو کیسے دکھائے گا؟ اسی وقت حالے نے اس کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی آنکھوں میں نفرت بڑھنے لگی۔ اس نے شانو کا بڑھا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ شانو کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ اس کی نظریں اب بھی عمر پہ جمی تھی۔ بی بی جی تھوڑا سا سوپ پی لیں، آپ بہتر ہو جاؤ گی، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ میں اگر ایک بار کہہ دوں جاؤ تو چلی جایا کرو، مجھے ملازموں پہ چلانا پسند نہیں ہے، وہ اب کے نرمی سے بولی تھی۔ شانو خاموشی سے برتن سمیٹتی چلی گئی تھی۔ عمر اب دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے نرم سی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کل جو بیان دیا اس کی وجہ سے اب مجھ پہ انکوائری بیٹھے گی اور پھر شاید تب ہی میں بحال ہو سکوں۔ اس کے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا، وہ بس سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا اور تمہاری آواز سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے سامنے کم سے کم آیا کرو۔ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب جج تھے نا؟ وہ اس کو دیکھتا اس کے قریب آتا کہہ رہا تھا۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کو سزا سنانے سے پہلے اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ثبوت دیکھے جاتے ہیں، اس کے خلاف گواہیاں لی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کر اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ آپ اب بتائیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ کون سی گواہی ہے؟ کیا چیز مجھے مجرم ثابت کرتی ہے؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ حالی بیڈ سے اٹھی تھی، نکاہت اور درد کی وجہ سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیروں پہ زور دیے کھڑی تھی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، بازو سینے پہ لپیٹے، آنکھوں میں چبھن لیے۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے تم مجھے پرپوز کرتے ہو، پھر اچانک میں اپنی شادی کی رات پارلر سے اغوا ہو جاتی ہوں اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور کسی اور جگہ بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میری فیملی کو ہسپتال کا اجازت نامہ، ہماری تصاویر اور وہ ویڈیوز موصول ہوتی ہیں جو کہ میرے لیے متنازعہ ہیں، اور ان سب تصاویر اور ویڈیوز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبح کو میں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں نیم مردہ سی پڑی ہوتی ہوں اور وہ گاڑی تمہارے گھر میں ہوتی ہے۔ تم ساری رات منظر سے غائب ہوتے ہو۔ یہ سارا کام اتنی پرفیکشن سے ہوتا ہے کہ کسی کو ایک سراغ نہیں ملتا۔ تمہارے علاوہ عمر، تمہارے علاوہ اتنی پرفیکشن سے کون کام کر سکتا ہے؟ تم اگر یہ کہو گے کہ میری چچی تو تم جھوٹ بولو گے۔ وہ الزام لگا سکتی ہیں، میرے اغوا کا پلان بھی بنا سکتی ہیں، لیکن وہ کریمنل نہیں ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ کسی گنڈے کو ہائر کر سکتی ہیں، اور گنڈے موالی ایسے پرفیکٹ کام نہیں کرتے۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بولتی اس کے سامنے سے ہٹی تھی اور باہر جانے کو قدم موڑے تھے جب اس کو عقب سے عمر کی آواز بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حالے دروازے کی چوکھٹ پہ رک گئی تھی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں معاف کر دوں گی تمہیں؟ تھانے جا رہی ہوں، میں پہلے تم پہ اغوا کی FIR کٹواؤں گی اور اس کے بعد تم سے خلا کا کیس دائر کروں گی۔ میں تم سے گھر کی 4 دیواری میں بھی طلاق لے سکتی ہوں، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ آخر کو تمہیں بھی وہ ذلت جھیلنی چاہیے جو میں نے جھیلی ہے۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے حملہ کرنا پسند نہیں ہے۔
میں کل رات ہسپتال گیا تھا، مجھے وہاں سے کچھ ملا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بول رہا تھا۔ کچھ ایسا جس کے بعد آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بڑے دشمن ہوں گے، جس کے بعد آپ خود پہ کی گئی زیادتیاں بھول جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ ایک بار دیکھ لیں۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتا اگر اس کو حالے کے چلے جانے کا خوف نہ ہوتا۔ حالے اس کی بات نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب عمر نے ایک بار پھر آواز لگائی تھی، آپ کے باپ کو قتل کیا گیا ہے حالے۔ وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر، شل۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عمر کو دیکھے گئی۔ شوق بے یقینی صدمہ کیا تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میرے پاس ثبوت ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حالے نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے حالے نے جھٹک دیا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پلیز آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کس نے کیا ہے یہ سب بتاؤ مجھے، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ میں آپ کو کوئی بھی ثبوت صرف تب دوں گا جب آپ اپنے پیروں پہ چل کر میرے پاس آئیں گی، صحت مند اور کنٹرولڈ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بھی نہیں دکھاؤں گا۔ سو مسز حالے سلطان، اپنے بیڈ پہ واپس جائیے، اور اب صرف تب آئیے گا جب آپ کو کسی چوکھٹ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ لڑکھڑاتے قدم سچ نہیں سن سکتے۔ آپ کے اغوا کا الزام تو پہلے ہی لگ چکا ہے مجھ پہ، اب آپ کو سچ بتا کر قتل کا کیس خود پہ نہیں لگوا سکتا۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ حالے اسی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کو اپنے ساتھ ہونے والا کوئی ظلم یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس اپنا باپ۔ کوئی کیسے کسی کا باپ اسے چھین سکتا ہے؟ مہرماں ٹرالی میں چائے اور ناشتے کا سامان لیے یوسف سلطان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے سادہ سبز رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بری آنکھیں ہلکی سرخ تھیں، شاید نیند نہ ہو پوری ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر دروازہ پورا کھول کر اندر چلی گئی۔ یوسف سلطان اپنے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ وہ 2 دن میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ مہر نے ٹرالی ان کے سامنے رکھی اور اب وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مہر، میری حالے کہاں ہے؟ کچھ پتہ کرو اس کا۔ کوئی لے آؤ اس کو۔ میں نے رات معراج کو دیکھا ہے، وہ میرے خواب میں آیا تھا، وہ مجھ سے بڑا ناراض تھا۔ میری حالے کی وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا۔ یہ میں نے کیسے کیا؟ خدا کے لیے اسے لے آؤ، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، اسے لے آؤ، وہ مہر کو دیکھتے روندے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ چائے بن چکی تھی۔ مہر نے چائے ان کی سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا اور خود ان کے ساتھ بیڈ پہ جا بیٹھی۔ ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یوسف سلطان نے جھٹکا نہیں، اس کے اندر تک سرشاری پھیل گئی۔ وہ اس کے لیے سفیر سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ابا، وہ چلی گئی ہے۔ میں نے اس کو روکا، حسن نے بھی روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ معراج بابا نے، انہوں نے کل حالے کا نکاح اس عمر حیات کے ساتھ کروا دیا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں آئے گی۔ ابا، وہ بڑی ضدی ہے، بالکل امی کی طرح۔ آپ صبر کریں، کچھ وقت تک صبر۔ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گی کیونکہ میں مہرماں آپ سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میرے پاس سب سے قیمتی تعلق آپ ہیں۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میرا خاندان بس آپ ہیں۔ میں اسے لے آؤں گی ابا، آپ کے لیے۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ ذرا سا اونچا کیا اور اپنے قریب لا کر چوم لیا۔ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں مہر، بس مجھے میری حالے لا دو۔ تم لا سکتی ہو، تم ہی لا سکتی ہو۔ مہرماں شل رہ گئی، بالکل ساکن۔ اس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ ابا نے مجھ سے یہ کہا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بمشکل خود سن پائے۔ مہر،
تم بتاؤ نا بیٹا، وہ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ کل تم مجھ سے ملی تھی نا؟ ان کی آواز بےتاب تھی۔ ابا، وہ جلدی نارمل ہو جائے گی، وہ ان کو دلاسا دیتی جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کو اٹھتے دیکھ وہ ہراساں سے ہو گئے تھے۔ ابا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے مجھے اتنا ہی وقت دیا تھا، اب ہم شام کی چائے پہ ملیں گے، مجھے ساری ترتیب یاد ہے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ لعنت بھیجو ترتیب پہ، تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ، مجھ سے باتیں کرو، حالے کی بات، معراج کی بات، مت جاؤ تم۔ وہ ایسی بے بسی سے بولے تھے کہ مہر کا دل پسیجا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، اسے اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا؟ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ بخت بھی عجیب شے ہے، ایک سے اس کا باپ لیا گیا تھا تو ایک کو باپ کی شفقت مل گئی تھی۔ بخت نے اگر کسی کو نوازا تھا تو وہ مہر ماں وہاج تھی۔ عمر کے جانے کے بعد حالے مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی اور دراز میں پڑی سب دوائیوں کو مٹھی میں بھر کر پھانک لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی نکاہت زدہ تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیڈ پہ بیٹھی گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرتی رہی اور پھر بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ شاید ان گولیوں میں کوئی نیند کی گولی بھی تھی جس کی وجہ سے اس کو لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ اس وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو کروٹ کے بل اپنے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ کمفرٹر اس کے اوپر سیٹ تھا، بخار اتر چکا تھا اور اب جسم کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس طرح پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح عمر کی بات ایک جماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی، دل میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ وہ ہمت کرتی اٹھی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی، البتہ آنکھوں کا کرب واضح تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی، شانو سے عمر کے بارے میں پوچھا۔ وہ چھت پہ بیٹھا تھا، شانو نے اس کو راستہ سمجھایا۔ اس نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا، عمر سامنے ہی جائے نماز پہ بیٹھا نظر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں کرچیاں سی بڑھنے لگیں۔ وہ خدا کے بندوں کو رسوا کرنے کے بعد اب خدا کو منانے میں لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی، عین اس کے عقب میں۔ اس نے عمر کی پیٹھ کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ بابا کہتے تھے، حقوق العباد میں ہیرا پھیری کرنے والے حقوق اللہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو، ان کے حق نہ کھاؤ، ان پہ ظلم نہ کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرو۔ اللہ نے مجھے بڑی محبت سے بنایا ہوگا، وہ مجھ سے بھی 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ظلم کر کے اب اللہ کے آگے کیسے خود کو کلیئر کرنے آئے ہو؟ تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ وہ طنزیہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں ڈوبتے سورج اور نارنجی سے سیاہ ہوتے آسمان پہ جمی تھی۔ میری اماں کہتی ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو۔ بندوں کا کیا ہے؟ شکوہ شکایت کرنا ان کا کام ہے۔ حقوق العباد کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ نہ خراب ہوں کسی بھی نفرت یا محبت کی وجہ سے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بندوں کے دل آپ کے لیے نرم کر ہی دے گا، ان سے آپ کے معاملات درست کروا ہی دے گا، آپ کے دل سے بھی مہریں ہٹا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑو، اس سے تعلق جوڑے رکھو، درد میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں، ہمیشہ۔ اور بات اگر شرم کی ہے تو اماں کہتی ہیں، اللہ سے کچھ بھی کہنے میں شرم محسوس نہ کرو، اس سے کہہ دو جو دل میں ہے، جو دماغ میں ہے، سب کہہ دو۔ وہ خدا ہے، اسے ہمارے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ اگر حل چاہیے تو اس سے بات کرو، بغیر شرمائے، بغیر جھجکے، اس سے مدد مانگو، اسے پکارو۔ حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرو، حقوق العباد خود بخود درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ اس کے بندوں کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کا دل خود ہی نرم کر دیتا ہے، بالکل چڑیوں کی طرح۔ آپ
आप मुझे तुम्हारी बातों से कोई सरोकार नहीं है उमर। इधर देखो, मैं अपने कदमों पे खड़ी हूँ। मुझे बताओ, मेरे बाप के साथ क्या हुआ है? आखिर मैं आखिर में उसकी आवाज़ कांपी थी। अपने वालिदैन की बीमारी या मौत के बारे में बात करना किसी भी औलाद के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। वो खामोशी से उठा था, जाए नमाज तय की थी और नीचे चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक लैपटॉप और यूएसबी थी। वो वहीं छत पे पड़े एक मैट पे बैठ गया था। खाले को इशारे से बैठने का इशारा किया था। वो मारे बंदे उससे ज़रा फासले पे बैठ गई थी। वो वाकई अपने खानदान के आदमी को वहां अकेला छोड़कर नहीं आया था। वो किसी ऐसे को छोड़कर आया था जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता, जिसकी वफादारी गैर मशरूत थी। उसने वहां कैमरा छोड़ा था, उसने वहां मशीन छोड़ी थी। इंसान झूठ बोल सकते हैं, मशीन नहीं। उमर ने यूएसबी कनेक्ट की थी। फाइल्स पे क्लिक करके उसने यूएसबी में मौजूद वाहद वीडियो पे प्ले का बटन दबा दिया था। लैपटॉप की स्क्रीन पे एक मंजर उभरा था। मिराज सुल्तान तकियों से टेक लगाए नीम दराज थे। हाले ने बेख्तियार अपने दिल पे हाथ रखा था। वो अब कभी उनको इस तरह नहीं देख पाएगी। उसका दिल डूब कर उभरा था। उसी वक्त अस्पताल के उस पुरतईश वार्ड में शम्स सुल्तान दाखिल हुए। उनके हाथ में एक आसमानी रंग की मोटी फाइल थी। वीडियो क्लियर थी। इस वीडियो से उभरती आवाज़ें क्लियर थीं। कानों में पिघला शीशा डालती आवाज़ें, रूह खींचते मंजर, सब क्लियर थे। हाले बगैर पलक झपके सांस रोके इस मंजर को देखे गई। वो मिराज सुल्तान के पास रखे सोफे पे बैठ गए थे। उमर ने कुछ मनाजर स्किप किए थे। अब उसने दोबारा वीडियो को चंद मिनट आगे से शुरू किया था। शम्स सुल्तान अब कह रहे थे, भाईजान मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जानता हूँ सही वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल करना तो है ही। कारोबार को डिले नहीं किया जा सकता। असल में ये बात यह है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ शम्स? तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। मेरे पास तो बस एक घर है और एक दो प्लाट्स। घर मैंने हाले के नाम कर दिया है और दोनों प्लाट्स हसन की पढ़ाई और शादी के लिए हैं। वो मेरे बच्चों की सेफ्टी है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उनका लहजा संजीदा था। शम्स मुस्कुराए थे। आप भूल रहे हैं भाईजान, आपके पास हेवन है। अभी लोग इसको मार्केट प्राइस से डबल प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं। और वो अस्पताल और हेवन के साथ वाली ज़मीन। अब ये सब कैसे भूल गए भाई? अगर उन सब में से कोई एक जगह भी बेच दी जाए तो हमें करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। आप मेरे साथ मिल जाएं भाई, फिर देखिएगा हमारा कारोबार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मिराज सुल्तान सीधे होकर बैठ गए थे। किसने कहा कि अब वो कारोबार हमारा है? उनकी ठंडी आवाज़ ने जैसे शम्स को बर्फ का कर दिया था। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर आऊँगा मैं तुम्हारी कंपनी से अपने शेयर्स निकाल लूँगा। मैं अपना 25% ले लूँगा, क्योंकि अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहता। जो लोग मेरी औलाद के ना हो सके वो मेरे क्या होंगे? तुम लोगों ने मेरे बच्चों पे हाथ उठाया है, वो भी तब जब मैं सिर्फ अस्पताल में एडमिट था। अगर मैं मर गया तुम लोग तो मेरे बच्चों की बोटियां नोच लोगे न शम्स। मैं अब सुल्तान मंजिल में कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। तुम्हारे और तुम्हारे मेरे रास्ते आज के बाद अलहदा हैं। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त अगर आपने अपने शेयर्स निकाल लिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं आपका भाई हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मारे बुखलाहट के यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगे थे। ठीक है, मैं तुम्हें वक़्त देता हूँ, तुम स्टेबल हो जाओ। मैं भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकता। लेकिन तुम्हारे पास बस 6 महीने हैं। इसके बाद मेरा तुम्हारे कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मेरा एक प्लॉट बेच दो और जब तुम स्टेबल हो जाओ तब वापस कर देना। वो सहूलत से कह रहे थे। मुझे आपका प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे हेवन चाहिए। आपको एक बात क्यों समझ नहीं आती? हाले मेरे घर आती तो हेवन भी मुझे मिल जाता, लेकिन आपकी बद किरदार बेटी से ये बर्दाश्त ना हुआ और भाग खड़ी हुई। लेकिन अब आपको मेरा काम करना होगा। हेवन मुझे देना होगा भाई।
اگر میں آپ کے بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خاموشی سے ہیون کو میرے نام کر دیں بھائی۔ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ تیز سے چلا رہے تھے جبکہ مراج ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تم تم میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس؟ کچھ دیر قبل تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شمس کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا تھا۔ اب ان آنکھوں میں بے حسی اور سخت مہری تھی۔ ترک کہاوت ہے، جب کوئی کہے میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی، آپ نے بنا دیا ہے۔ ہمیشہ آپ سے برتری کی خواہش کو دل میں دبا کر رکھا، لیکن آج نہیں۔ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ساری زندگی میں کیوں قربانی دوں؟ کبھی میرا سلطان کیوں قربانی نہ دے؟ ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں؟ کبھی آپ کیوں ناکامی کا منہ نہ دیکھیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، لیکن اب اور نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ آدھے مر چکے ہیں، اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کے بچوں کو، ہاں ان کو مر جانا چاہیے۔ میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی۔ وہ پاگلوں کی طرح تیز تیز بولتے اس وقت کوئی جنونی لگ رہے تھے۔ میرا سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جاؤ شمس، مار دو۔ ایک گولی نہیں، چار چار مارو۔ اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار دو جا کر، اور اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹل ان پہ خالی کر دو، وہ بچ جائیں گے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تم شمس۔ تم مجھے میرے بچوں کی موت سے ڈرا نہیں سکتے۔ میرے پاس دن میں 10 لوگ آتے ہیں، بالکل تمہارے جیسے۔ ایسی دھمکیاں مجھے روز ملتی ہیں، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ سو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ گیٹ لاسٹ۔ شمس ہنسنے لگے تھے، زور زور سے یہاں سے وہاں گھومتے وہ ہنستے جاتے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا، میں حالے اور اس لڑکے کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا۔ ساری دنیا اس پہ تھو تھو کرے گی۔ اس کی دوستیں، اس کا خاندان، ہر کوئی اس کے کردار کی بات کرے گا۔ وہ باہر جانے سے کترائے گی، اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی بھائی۔ ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا ہر روز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ یاد آئے گا۔ اس کے دوست، اس کا سرکل، ہر کوئی اسے طنزیہ نظروں سے دیکھے گا۔ ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا۔ پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا، پھر غصہ کرے گا، اور ایک دن وہ اس سب سے بیزار ہو جائے گا۔ وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا، وہ کالج چھوڑ دے گا، وہ اپنی بہن سے لڑے گا، خود سے منہ چھپائے گا۔ وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی، اور اس سے بڑی موت کون سی ہوگی؟ وہ ہنسے تھے، زہر خند ہنسی۔ آپ کو چاہیے کہ ہیون کو خاموشی سے میرے نام کر دے بھائی۔ آپ کو چاہیے کہ اب آپ قربانی دیں، یا تو اپنے بچوں کی یا پھر اپنی جائیداد کی، کیونکہ اب شمس سلطان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج قابیل کے ہاتھوں کس کی موت ہوگی۔ اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو وہ رکے تھے بس ایک لمحے کو، تو آپ کی موت ہوگی بھائی۔ میں آپ کو مار دوں گا، لیکن ہیون نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سلطان نے شاکی نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں شمس، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ تم مجھے مار دو گے؟ تم میرے بچوں کو مار دو گے؟ تم کیا بن رہے ہو یار؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا آ گیا ہے؟ تم میرے بھائی ہو شمس، میرا وارث۔ تم مجھے مار دو، آؤ مار دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم برباد ہو جاؤ گے۔ تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی۔ گلٹ تمہیں مار دے گا۔ مجھے مار کر اپنے ساتھ ظلم مت کرو، میرے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو۔ حسن بہت چھوٹا ہے، حالے کے بغیر میری سانس اکھڑتی ہے۔ اپنے اور میرے ساتھ ظلم مت کرو، ہر ظلم کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔ یہ مت کرو میرے بھائی، میری بات سنو۔ تمہیں پیسے چاہیے ہیں نا؟ تم میرا 25% لے لو۔ یہ میں موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم میرے پلاٹس بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، میں تمہیں ہیون بھی دے دیتا، خدا کی قسم میں دے دیتا۔ لیکن شمس، میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیون پروجیکٹ کو کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔
کوئی محبت، کوئی چاہت، کسی بھی جذبے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں خدا کے ساتھ کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور تمہیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرنے نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی، خود کے ساتھ ظلم مت کرو، قبیل مت بنو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں بائی کے لیے محبت تھی، فکر تھی، خلوص تھا۔ شمس نے چند لمحے ان کو سنا تھا، دیکھا تھا، ان کی باتیں اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اب نہیں۔ انہوں نے زور زور سے اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ آپ کی جذباتی تقریر مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ میں ایک مشین ہوں، ایک روبوٹ۔ میرا مقصد بس پیسہ ہے، میرا عشق، میرا جنون بس پیسہ ہے۔ ایسی لفاظیوں نے کئی سال پہلے ہی مجھ پہ اثر انداز ہونا چھوڑ دیا تھا۔ میرے سینے میں کوئی دل نہیں ہے جو پگھل جائے۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے بھائی۔ آپ نے ہمیشہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے مجھ پر برتری حاصل کی، مجھ سے بہتر پایا، میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیا آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارے؟ میں کتنے دن شرمندہ رہا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے مجھ سے معافی تک نہیں مانگی بھائی۔ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا ہے، خود کو بہترین ثابت کیا اور مجھے لوزر، مجھے فیلئر۔ انہوں نے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آج نہیں، آپ کی باتیں آج نہیں سنوں گا میں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، بس ایک۔ انہوں نے لپک کر وہ آسمانی فائل اٹھائی تھی اور معراج کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس فائل پہ سائن کر دیں بھائی، آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اب آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ کو اب گھر بیٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے بعد سارا شہر ہم پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ بس آپ سائن کر دیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھماتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ان کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ شمس دل کھول کر مسکرائے تھے۔ ان پیپرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ میراج سلطان اپنا ہیون پروجیکٹ مجھے یعنی شمس سلطان کو بیچ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میری کمپنی میں 25% شیئرز خرید رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری کمپنی کے 25% شیئرز کی ویلیو بمشکل آپ کے ہیون کے پروجیکٹ کی قیمت کے 40% کے برابر ہو جائیں۔ آپ کی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہیرا ہے، اور آپ اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں۔ لیکن ہم تو بھائی ہیں نا۔ آخر میں تنزیہ سے ہنسے تھے۔ سائن کریں بھائی، سائن۔ اب کے معراج کے چہرے پہ اضطراب پھیلا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، بکواس ہے یہ۔ میں نے وہ 25% خریدے ہیں۔ میں تمہیں پے کر چکا ہوں شمس، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تمہیں رقم دی تھی، میں نے اپنے اثاثے دیے تھے۔ یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ ان کی آواز ہکلانے لگی تھی۔ شمس نے استہزائیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مجھ سے وہ شیئرز خریدے تھے اور آپ نے رقم بھی ادا کی تھی؟ کوئی معاہدہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کچھ تو ہوگا۔ کہاں ہے؟ ہے کچھ؟ بتائیں بھائی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آج تک میری کمپنی کے سب شیئرز میرے نام پہ ہیں بھائی۔ آپ کو جو 25% دیتا رہا ہوں اسے میری امداد سمجھ لیں۔ اور معراج سلطان کو جیسے ٹرک نے کچل دیا ہو، وہ ساکت ہو گئے، بالکل برف۔ میں نے کہا تھا شمس، ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن تم نے بس رقم لی۔ تم نے کہا تھا تم میرے بھائی ہو۔ ان کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ شمس کے چہرے پہ مکروہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ان کے قریب جھکا تھا، بالکل کان کے پاس۔ جب کوئی آپ سے کہے میں آپ کا بھائی ہوں تو پہلے پوچھ لینا، حابیل یا قابیل؟ وہ ان کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹے تھے۔ معراج سلطان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پہ گیا تھا۔ کئی سال قبل جب معراج سلطان نے شمس سے ان کی کمپنی، جو کہ یوسف سلطان کے نام تھی لیکن وراثت میں شمس کے حصے میں آنی تھی، ابھی اس کی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہے تھے، تب شمس نے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ بس لفظی باتیں ہوئیں اور معراج سلطان نے ساری رقم شمس کے حوالے کر دی۔ کمپنی سے ملنے والے منافع کا 25% معراج سلطان کو مل جایا کرتا تھا۔ معراج کے سینے میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے دوہرے ہونے لگے۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شمس، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عمر کو بلاؤ۔ شمس، عمر کو بلاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شمس بھائی، جاؤ ڈاکٹر بلاؤ۔ شمس، میرا مال غصب نہیں کر سکتے تم، غاصب مت بنو۔
میرے بچوں کا حق ہے یہ، میرا حسن، وہ چھوٹا ہے بہت، مجھے مرنے مت دو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ حالے کا کیا ہوگا شمس؟ میرے بچے رول جائیں گے، ڈاکٹر کو بلاؤ، حسن بہت چھوٹا ہے۔ ان کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، درد شدید تھا، وہ اپنے سینے کو مسل رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ شمس بویں بنچے ان کو دیکھے گئے۔ آپ کا دماد آ ہی جائے گا بھائی، لیکن آج آپ کو سائن کرنے ہی ہوں گے۔ شمس نے ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھمائی تھی اور فائل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ معراج کے ہاتھ سے پین چھوٹا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار نفی میں سر ہلاتے تھے۔ عمر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، شمس میں بائی ہوں تمہارا، درد ہو رہا ہے، بلاؤ ڈاکٹر کو۔ لیکن شمس تو جیسے ان کی سن ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے معراج کے سینے پہ دباؤ ڈال کر ان کو ہسپتال کے بیڈ پہ دھکا دیا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے نیم مردہ سے گر گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شوق تھا، بے یقینی تھی، بے بسی تھی، غصہ تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو آج تک اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کے شمس کو دور ہٹانا چاہتے تھے، لیکن ہلنے جلنے سے انکاری تھے۔ شمس ان کو گرا کر خود ان پہ حاوی ہو گئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ پکڑ کر اس میں ایک بار پھر پین تھمایا تھا۔ اب کی بار انہوں نے معراج کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ معراج سلطان کے جسم سے جیسے ساری توانائی نکل گئی تھی، وہ بے دم ہو کر گر پڑے۔ ان کا دل رکنے لگا تھا، درد ایسا تھا کہ الامان۔ شمس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ سائن کیا تھا۔ وہ سارا دن ساتھ ہوتے تھے، ان کے سائن سے وہ واقف تھے۔ یہ ہیون کے کاغذات تھے۔ انہوں نے صفحہ پلٹایا تھا اور ایک اور مطلوبہ جگہ سائن کیا تھا۔ یہ ہیون سے ملحقہ زمین کے کاغذ تھے۔ صفحے پلٹے تھے اور 2 آخری سائن ہوئے تھے۔ یہ ہیون، ہسپتال اور ہیون اسکول کے کاغذات تھے۔ شمس سے پیچھے ہٹ چکے تھے، ان کا کام ہو گیا تھا۔ معراج سلطان کی عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی۔ شمس سلطان نے فاتحانہ نظروں سے اس آسمانی فائل کو دیکھا تھا اور ایک نظر معراج سلطان کے بے جان وجود کو بھی دیکھا تھا۔ بس ایک لمحے کو ان کا دل ڈوبا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں صفاق ہو گئی تھیں، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ اسی وقت ویڈیو بند ہو گئی تھی، لیپ ٹاپ کی سکرین تاریک ہو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھتی حالے کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ شدت سے بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، وہ شاکڈ تھی، اس کے باپ کو گھیر کر مارا گیا تھا، وہ کرب کی انتہا پہ تھی۔ پاس بیٹھے عمر کے تاثرات سپاٹ تھے، البتہ اس کی آنکھوں کا زخمی پن دل دہلا رہا تھا۔ حالے کا شوق اور گلٹ ختم ہو گیا تھا اور اب قبول کرنے کا مرحلہ تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا، اس کا باپ مر گیا ہے۔ حالے کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں اور یکدم اس کی آنکھوں سے پانی کا ریلا سا بہنے لگا۔ وہ زور زور سے رونے لگی جیسے بچے روتے ہیں۔ عمر اس کو روتے دیکھتا رہا، اسے آج یہ آنسو برے نہیں لگے تھے، آج یہ آنسو نعمت لگے تھے۔ بابا، بابا، میرے بابا مر گئے، وہ مر گئے۔ عمر تم نے دیکھا وہ مر گئے، ان کو مار دیا گیا، ہمیں یتیم کر دیا گیا، میرا بھائی یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گئی، میرے باپ کو مار دیا۔ اللہ اللہ، کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ مر گیا، یا اللہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا باپ مر گیا، وہ تو میرے چچا تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے روتی جاتی اور کہے جاتی، میرا دل بند ہو رہا ہے اللہ، کوئی کسی کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ کسی کا باپ کیسے مار سکتا ہے کوئی؟ آپ کیسے ایسا ہونے دے سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہے اللہ، آپ کسی کو کیسے مجھ پہ ظلم کرنے دے سکتے ہیں؟ کیوں اللہ، میں ہی کیوں؟ میرا ہی باپ کیوں؟ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کا باپ مر گیا تھا، یہ غم تھا، اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، یہ ناسور تھا، اور ناسور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ دیواروں پہ جا بجا پینٹنگز لگی تھیں، چھوٹا سا لاؤنج اور اوپن کچن، بس یہی نرمین اور نو کی ساری دنیا تھی۔ ان کے والدین ایک کار کریش میں مر گئے تھے، تب نو 15 سال کا تھا اور نرمین 6 سال کی۔ تب سے لے کر اب تک نو اور نرمین کی ساری ذمہ داری ان کے خالو فہیم مرزا پہ آ چکی تھی۔
وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب ڈور بیل بجی، نو چائے کے کپ کو میز پہ رکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یاقوت اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ نو کو دیکھتے ہوئے اس نے کارڈ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس نے سفید سلک شرٹ کے ساتھ سفید ہی جینز پہن رکھی تھی، بال جیل سے پیچھے کو جمائے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ برو، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کارڈ تو تھا، خواہ زحمت کی تم نے، وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ نو خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا کام تھا؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یار، اس اے ایس پی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، سیلیبریشن پارٹی دے رہا ہوں میں، انوائٹ کرنے آیا ہوں تمہیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ یاقوت ایک صوفے پہ دب سے گر گیا تھا۔ اس کے ذرا فاصلے پہ نرمین بیٹھی تھی۔ نرمین ایک دبلی پتلی سی صاف رنگت اور سیاہ لمبے بالوں والی خوش شکل سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پہ سب سے زیادہ متاثر کن اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کا یہ رنگ اس کو اپنی ماں سے ملا تھا۔ وہ پکی پٹھان تھی۔ اپنے پیرنٹس کی وفات کا حادثہ نرمین کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ کمزور تھا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی۔ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں جتنی چالاک نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ یاقوت کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ نو نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نرمین بیٹے، تم اندر جاؤ، اس نے نرمی سے اپنی بہن سے کہا تھا۔ یاقوت نے گردن موڑ کے نو کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اور میرے لیے کافی کون بنائے گا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں یاقوت بھائی، نرمین ہلکی آواز میں بولی تھی۔ تم کتنی سویٹ ہو یار، وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ میری بہن تمہاری نوکر نہیں ہے جو تمہارے لیے چائے کافی بناتی رہے، نو اکھڑ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم اندر جاؤ نیرو، میں کافی بنا دوں گا بیٹے۔ نرمین خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاقوت نے اپنے پیر اس چھوٹی سی میز پہ کینچی کی صورت رکھ دیے تھے جہاں کچھ دیر قبل پی گئی چائے کے کپ رکھے تھے۔ نرمین نوکر نہیں ہے، لیکن تم تو ہونا، اچھا نوکر نہ صحیح، میرے باڈی گارڈ، میرے کیپر تو ہونا۔ جاؤ تم کافی بنا کر لاؤ میرے لیے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں استہزا تھا۔ نو نے چند لمحے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسپریسو ڈبل شاٹ، یاقوت نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نو ایک ٹرے میں 2 کافی کے مگ لیے آ رہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک مگ یاقوت کو تھمایا تھا اور دوسرا ٹرے میں ہی رکھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا بیٹھا تھا۔ واہ یار، کیا بات ہے تمہاری، وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اتنی اچھی کافی زندگی میں دوسری بار پی ہے، پہلی بار بتاؤں کب پی تھی؟ کب؟ نو نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے، جب میں ساشا کے ساتھ یہاں تمہارے گھر آیا تھا، تب نیرو نے ہم دونوں کے لیے جو کافی بنائی تھی، اف کیا بات تھی اس میں، اس کی وہ آنکھیں بند کیے محظوظ سا کہہ رہا تھا، جبکہ نو مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم ساشا کو میرے گھر لائے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے گھر آئے میری غیر موجودگی میں، میری بہن کی موجودگی میں؟ وہ بچی ہے، معصوم، کیا اثر پڑا ہوگا اس پر؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ اوہ خدایا، وہ ساشا کتنی بد زبان ہے، گالی دیے بغیر نہ کہ اس کی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم، ہر 10 منٹ بعد وہ ایک سگریٹ پیتی ہے۔ تم ایسی لڑکی کو میرے گھر لے آئے، میری بہن کے پاس، کس کی اجازت سے؟ وہ بول نہیں رہا تھا، غرا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاقوت کا منہ نوچ لے۔ ریلیکس برو، اب اتنی بھی بچی نہیں ہے تمہاری بہن۔ اور کیا ہو گیا اگر میں اپنی گرل فرینڈ کو یہاں لے بھی آیا؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہارے گھر سے ہوتا جاؤں، تم نہیں تھے اور نیرو نے مجھے بذات خود دعوت دی تو میں آ گیا اندر۔ بٹ آئی سویئر ساشا نے اسموکنگ نہیں کی تھی یار۔ وہ اٹھا تھا اور نو کے پاس جا کر اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اس نے بس ایک ڈرگ ڈوز لیا تھا، وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ کر ہٹا تھا۔ نو کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ اس نے بغیر یہاں وہاں دیکھے یاقوت کو بازو سے پکڑا تھا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب لے جانے لگا تھا۔ یاقوت ہنستے ہوئے اس کے ساتھ کھینچا جا رہا تھا۔
نو نے اس کو دروازے سے باہر دھکا دیا تھا اور دروازے پہ ہاتھ رکھے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا، یاقوت، میری بہن اور میرے گھر سے دور رہو۔ آج کے بعد اگر تم میرے گھر کے قریب بھی پھٹکے تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ اس کے منہ پہ مارتے وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ نرمین، نرمین، یہاں آؤ فوراً۔ وہ لاؤنج میں کھڑا داڑ رہا تھا۔ نرمین فوراً کمرے سے نکل آئی تھی، اس کی آنکھوں میں استجاب ابھرا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اچھے موڈ میں تھا، اس دن یاقوت کو اندر کیوں آنے دیا تم نے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں، ورنہ کیا؟ بولو اب منہ کیوں بند کر لیا ہے؟ ورنہ وہ پھر کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئیں گے۔ میں ڈر گئی تھی، ان کے نہ آنے سے ڈر گئی تھی، وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ نو کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے نہ آنے کے ڈر سے اتنا کچھ کر سکتی ہے تو اس کے آنے کے لیے کیا کچھ کرے گی؟ اس خیال نے ہی نو کو برف کر دیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے خود کو بولتے سنا۔ نرمین مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ نو نے نرمی سے اس کو اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ میری بات سنو بیٹے، وہ یہاں اب کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ اور تم اب کبھی اس کا انتظار نہیں کرو گی، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس کے بارے میں نہیں سوچو گی، وعدہ کرو بھائی سے۔ وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ نرمین نے معصومیت سے سر ہلا دیا تھا، جبکہ نو اب بھی لب بینچ رکھے تھے۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ رات کی تاریکی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ اب تک خود کو اسی چھت پہ بیٹھا محسوس کر رہی تھی، اس کا ذہن، دل، آنکھیں سب وہیں تھی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کا دل حقیقت قبول کر چکا تھا، اب وہ غم میں تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی وہ ہر اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ گزارا تھا، جو اس نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا۔ وہ ذرا سخت تھے، کبھی کبھی تلخ بھی ہو جاتے تھے، لیکن قتل، وہ اپنے ہی بھائی کا قتل کیسے کر سکتے تھے؟ اسے رہ رہ کر تکلیف اٹھ رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن سے وہ جس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی تھی وہ آج تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پہ آ کر لگی تھی۔ دل سے خون رسنے لگا تھا، ذلت، رسوائی، باپ کی موت، کیا کیا سہے۔ اس نے سر آسمان کی جانب اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، گلابی ہوتی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اتنی اچھی مسلمان کبھی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تھا، میں نے کبھی کسی کے عیب ظاہر نہیں کیے تھے، میں نے کبھی خاندان نہیں توڑے، پھر میرا دل کیوں ٹوٹا اللہ؟ میں کیوں رسوا ہوئی؟ میرا خاندان کیوں چھوٹ گیا؟ میرے اپنے مجھ سے کیوں الگ ہوئے؟ اس کی آواز بہت ہلکی اور زکام زدہ تھی۔ میرا باپ، وہ تو بہت اچھے انسان تھے اللہ، کوئی ان کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا بھائی، میرے چچا، وہ قتل کیسے کر سکتے ہیں اللہ؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرے دل میں شدید درد ہے اللہ، مجھے صبر دے، میرے بھائی کو صبر دے، میرے بھائی کو۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی، ٹھٹکی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اب بھی وہاں تھا، اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب۔ یا اللہ، اس کا بھائی۔ وہ آنکھوں کو خشک کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی تھی، ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ پیر کہیں رکھ رہی تھی اور پڑھ کہیں رہا تھا۔ وہ اب پتھریلی روش پہ چلتی بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کا دل اور دماغ صرف ایک جگہ تھا، اس کا بھائی۔ وہ اس کے باپ کے قاتلوں کے قریب تھا، بے حد قریب۔ اس کی آنکھوں کے آگے سارے منظر دھندلے پڑ چکے تھے، اس کا چہرہ گیلا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ اب دروازہ کھول رہی تھی، کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا، وہ شاید عمر کا کوئی ملازم تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب پھر سے اس سے کچھ کہہ رہا تھا، حالے نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، آپ کے بچوں کو مر جانا چاہیے بھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر تھا، اس کے باپ کا ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا بے جان وجود، اس کے باپ سے زبردستی سائن لیتا اس کا چچا۔ اسی وقت اسے عمر اپنے قریب آتا دکھائی دیا، وہ کچھ پریشان سا تھا۔ حالے کو دیکھ کر فکر مندی سے اس کے قریب آیا، وہ اب کچھ پوچھ رہا تھا، گر، حسن،
چلو میرے گھر، میرے بھائی کو۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، اس کی باتیں بے ربط تھیں۔ عمر نے تفکر سے اس کو دیکھا تھا اور پھر نیچے جھکا تھا، اپنے جوتے اتار کر باری باری اس کے پیروں میں ڈالے تھے۔ وہ ساکن کھڑی تھی۔ اوکے اوکے، ایزی ہو جائیں، ہم چل رہے ہیں، میں ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو تسلی دے رہا تھا، گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے، منظر صاف ہوا تھا۔ وہ اب عمر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار نظریں موڑ کر اس کو دیکھتا تھا۔ وہ نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا، جلد از جلد۔ ہارون شاہد گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے نیچے جا رہا تھا جب نوال بیگم نے اس کو روک لیا۔ آج اس نے سادہ سی بھوری شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گرے آنکھوں میں اداسی تھی۔ اگر آج حالے اس کے ساتھ ہوتی تو اس کی پینٹنگ دیکھ کر کتنی خوش ہوتی، وہ بس سوچ ہی سکا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نوال اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت ضروری کام ہے، وہیں جا رہا ہوں، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اور یہ ضروری کام یقیناً حالے سلطان ہوگی۔ ان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھی۔ نہیں ماما، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کو بہت تکلیف دی ہے میں اس کو وقت دینا چاہتا ہوں اور وہ اس وقت بہت بڑے غم میں ہے۔ میرا جانا ٹھیک ہوگا بھی نہیں کہ نہیں، وہ ہائپر ہو جائے گی، وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے تم اس سے معافی مانگو جا کر، یا پھر اس کے تمہیں بلانے کا انتظار کرو؟ کون کہتا ہے اسے وقت دو؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ متعجب ہوا۔ دوست کی خوشی میں اس کی مرضی سے جاؤ، لیکن دوست کے غم میں اپنی مرضی کے بغیر بھی جاؤ۔ وہ دھکا دے کر نکالے تب بھی جاؤ، وہ گالیاں دے تو سنتے رہو، وہ مارے تو مار کھا لو، کیونکہ وہ غم میں ہے اور غم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر غم کو سنا نہ جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسوروں کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے بیٹے۔ اپنے مفاد، اپنے معافی کے لیے مت جاؤ، اس کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے جاؤ، اس کو سننے جاؤ۔ ہارون نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ مجھے سنے گی، مجھ سے بات کرے گی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ نہ سنائے، نہ کہے کچھ، نہ تم کچھ کہو۔ دوست کی مصیبت یا غم میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ بولے نہ بولے، اس کو ایک آسرا ہوگا، ایک سہارا ہوگا کہ میرے پاس میرا دوست ہے۔ بیٹے، دوستوں سے نفرت نہیں کی جاتی، اور کر رہے ہو تو کبھی سچی دوستی کی بھی نہیں ہوگی تم نے۔ آپ کا دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ غلط بھی کر دے تو آپ خود کو سمجھاتے ہو، تسلی دیتے ہو کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ آپ کبھی اس کو بلیم نہیں کرتے ہوگے اس کے منہ پہ، لیکن دل میں نہیں۔ دل میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہو۔ دوستوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن نفرت نہیں۔ نفرت دوستی میں کبھی نہیں آتی۔ تم نے دیکھا ہوگا، ہم سب دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمارا کوئی بچھڑا ہوا، کوئی پرانا، کوئی ناراض دوست جب سامنے آتا ہے تو دل بے اختیار اس کے گلے لگنے کو چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو چاہتا ہے۔ ہاں، ہم نہیں کرتے، دل کو دبٹ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن دل چاہتا ضرور ہے۔ مطلب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ مما، میں اس کو سن لوں گا، جو کچھ وہ کہے گی، جو بھی بولے گی، میں سب سن لوں گا۔ بس وہ ایک بار مجھے خود کے قریب تو آنے دے۔ نوال اس کو دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے سننا آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، سننا بہت مشکل ہوتا ہے، سننا بہت ظرف کا کام ہوتا ہے۔ سنانے والے کو آپ پورے کے پورے موجود چاہیے ہوتے ہیں، سنانے والے کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ سے اپنی مرضی کے ایکسپریشن چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دلچسپی نوٹ کرتا ہے، وہ آپ پہ غور کرتا ہے، اور جہاں کہیں سنانے والے کو یہ لگا کہ آپ سن نہیں رہے تو وہ سنانا چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی آدھے میں سنانا چھوڑ دے تو غم کو ناسور بننے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ نہ سننا خودکشیاں کروا دیتا ہے، نہ سننا قتل کروا دیتا ہے، نہ سننا کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ یہ زخموں کو ناسور بناتا ہے، کسی کے زخموں کو ناسور نہ بننے دو بیٹے۔ اگر نہیں سن سکتے تو سننے کی اداکاری بھی مت کرو، وہ نرمی سے کہہ کر چلی گئی تھی۔ ہارون کئی سوچوں میں گرا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔
گاڑی جیسے ہی سلطان منظر کے باہر آ کر رکی، ہالے فوراً سے پہلے اترتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی جب اس کو روک لیا گیا۔ میڈم پلیز رک جائیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، شمس صاحب کا حکم ہے اور سفیر صاحب نے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پلیز میڈم، میری نوکری کا سوال ہے، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، آرام سے دروازہ کھولو ورنہ ابھی کھوپڑی کھول دوں گا، عمر قریب آتا برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہی، آپ اندر جا کر حسن کو بلا دیں یا پھر یہاں سے کسی ملازم کو فون کر لیں، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ اس کی بات سن رہی ہیں؟ اس کے باپ کا گھر ہے جو اندر نہیں جانے دے گا۔ ہاں، ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو، عمر نے بولتے ہوئے گارڈ کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ بول، اب اندر جانے دے گا یا نہیں؟ وہ اس پہ غرا رہا تھا جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ تم اسے چھوڑو گے یا میں چلی جاؤں؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر کی گرفت اس کی گردن پہ ڈھیلی پڑی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا ذرا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گارڈ اب کھانسنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کو پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حسن سلطان منظر کا محل نما دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔ حالے کو دیکھ کر متفکر سا آگے بڑھا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اوہ، کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ تم اسے چھوڑ کر آئی ہو؟ بولو نا۔ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھار کر دی تھی۔ حالے خاموش رہی۔ حسن کی نظر اس کے کندھے سے ہوتی ذرا فاصلے پہ کھڑے عمر حیات پہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ اب کہ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، حالے نے لپک کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں لینے آئی ہوں حسن، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا، یہ جگہ، یہاں کے لوگ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سیف نہیں ہو، تم ساتھ چلو میرے، یہاں خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حسن اسی سنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن، میں اس وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تم یہاں سیف نہیں ہو، بس یہ سمجھ لو، میرے ساتھ چلو پلیز، یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑائے اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے، اوکے؟ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ جج صاحب کی اولاد اور اتنے سیدھے طریقے سے مان جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے لکھ کر دے دو کہ جہاں تم مجھے لے جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں، وہاں میری جان سیف رہے گی، وہاں جا کر میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی۔ اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ حالے کے اوپر جیسے گڑھوں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود کو بولتے سنا۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ اللہ کے کام ہے حالے۔ بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ موت سے جتنا بھاگو گے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ آپ کسی پہاڑ، کسی غار، کسی سمندر میں چھپ جاؤ، وہ آپ کو نکال لے گی، اس سے بھاگو مت، اس سے حفاظتی اقدام نہ کرو، اس نے جب آنا ہوگا وہ آ کر رہے گی۔ سو تم حالے سلطان، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتی، اور میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو یہاں رہ کر بھی بچ جاؤں گا، اور اگر لکھی ہے تو تم مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ، میں مر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ ہو بہو میراث سلطان جیسا تھا، نرم، دو ٹوک۔ حالے نے بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ وہ میراث سلطان کا بیٹا تھا، وہ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتی تھی۔ مت جاؤ حالے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ رہو، یا نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ مت جاؤ، اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے لب بینچ لیے تھے۔ تم نے یہ دوسری بار کیا حالے، تم نے مجھے دوسری بار اس آدمی کے لیے چھوڑا، وہ بس سوچ ہی سکا۔ خون کا بدگمان ہونا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔
وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، غم، غصہ، خوف، بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ وہ سوئی جا کی کیفیت میں بیڈ پہ پڑی تھی، اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بالکل قریب ایک ہیولا سن دکھائی دیا۔ خالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کے لب بے یقینی کی کیفیت میں کھلے تھے۔ بابا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بمشکل خود سن پائی ہو۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے، تر و تازہ، صحت مند، پرسکون۔ خالے شدت سے ان کو دیکھے گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم میری مضبوط بیٹی ہو، تم ہار نہیں سکتی، میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے بابا، مجھے لگا اب نہیں آئیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ آپ اب واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی، اسے خوف تھا کہیں وہ ان کے پاس جا کر انہیں کھو نہ دے۔ مجھے جانا تھا بیٹے، میرا وقت آ گیا تھا، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا یقین کرو، میں یہاں سے بہتر جگہ پہ ہوں۔ لیکن تم حالے، تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ یہ تم نہیں ہو، یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے۔ اس کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے تھے۔ میرا خاندان ٹوٹ گیا ہے بابا، آپ چلے گئے، حسن میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا۔ میں انتقام لینا چاہتی ہوں لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ میں کیسے اپنے حق واپس لوں؟ میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں؟ آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ میرا سلطان نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خود کرنا ہوگا حالے، اپنے لیے لڑنا ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ آ کر تمہارے غم سمیٹ لے گا، تمہیں اندھیری غار سے نکال لے گا، یا پھر تمہارے فرعون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا۔ اوہ، یہ زندگی ہے، یہاں تمہیں خود گرنا ہوگا، خود اٹھنا ہوگا، خود اپنے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے صرف تم ہو حالے، صرف تم۔ تمہیں اپنے گدھ جیسے چچا سے اپنی زمین اپنے دم پہ لینی ہوگی، اپنی فتنہ چچی کے الزامات کا سامنا اکیلے کرنا ہوگا، ان کو جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا۔ اپنے بھائی، اپنے خاندان کو خود جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھو حالے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہاں تمہیں اپنا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ انتقام کے پیچھے مت جاؤ، یہ سکون چھین لیتا ہے۔ اپنے حق کے پیچھے جاؤ، یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے۔ تم فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا۔ تمہیں اپنے قدموں پہ خود ٹھہرنا ہوگا۔ تم ریپینسل نہیں ہو، تمہیں کوئی محل کی قید سے نکالنے نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے 7 بونے آئے تھے۔ تمہیں اپنا خاندان خود بچانا ہے، تمہیں اپنے بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تم ایک عام لڑکی ہو بیٹا، تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بننا ہوگا۔ تم حالے سلطان ہو، میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا۔ میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چلنا ضرور سکھایا ہے، لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ترہم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھانا چاہے، اس ہاتھ کو جھٹکنا بھی سکھایا ہے۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ خالے نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ اور عمر، آپ نے اسے میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ وہ مسکرائے تھے۔ عمر شہزادہ نہیں ہے بیٹے، عمر کہانی کا دوسرا وکٹم ہے، یہ اس کے بقا کی جنگ بھی ہے۔ جہاں آج تم ہو، کئی سال پہلے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تم دونوں اس جنگ کو ساتھ لڑو گے تو جیت جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے۔ ساتھ رہنا سیکھو، ساتھ لڑنا سیکھو۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، مجھے جانا ہوگا۔ تم عمر کو مت چھوڑنا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیولا مدھم ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ حالے متوحش سی چلانے لگی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں فیری ٹیل کی شہزادی ہوں۔ میرے لیے کسی کو بھیج دیں بابا، یا پھر آپ آ جائیں، آپ میرا سپورٹ سسٹم تھے، آپ کو آ جانا چاہیے۔ بابا، وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اے سی کے باوجود اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، ہراساں نظروں سے، متلاشی نظروں سے،
وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار کھڑکی کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پوچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتی ہے۔ عمر کے بنگلے کا سب سے بڑا اور نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا۔